نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے مشرکین مکہ کی کچھ حرکات کا مطالعہ کیا تھا، جس میں انہوں نے دین اسلام کو روکنے کے لیے حتی الامکان کوشش کی، اور اس سلسلے میں وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے تھے، جبر کرتے تھے، انہیں دوبارہ کفر پر مجبور کرتے تھے، اور اگر وہ ہجرت بھی کر جاتے تھے تو بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے، اور بعد میں ان کے مال اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے فتنے تھے جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے۔ ان کے خلاف ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ وہ ان کے خلاف جہاد کریں، لیکن جہاں پہ یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ مت بھیڑ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے اور انہیں قتل کر دیا جائے، اور اگر وہ پھر اپنی حرکات سے اپنے فتنوں سے باز آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ لڑو یہاں تک کہ کوئی پھر فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ تعالیٰ کا ہی ہو کے رہ جائے، اور جتنی وہ ظلم کریں، جتنی زیادتی کریں اتنی ہی زیادتی کرنی ہے، اس سے بڑھ کر زیادتی نہیں کرنی، اپنے جو طاقت ہے اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ یعنی ہماری آج کی آیت نمبر 196 سے لے کر آیت نمبر 200 تک ہے۔ تو آج کا سبق بہت امپورٹنٹ ہے، حج کے بارے میں ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 196، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرہ کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی تمہیں میسر آ سکے وہی کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو، کوئی زخم ہو تو سر منڈوا سکتا ہے، بشرط یہ کہ روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے اس کا فدیہ ادا کرے۔ پھر جب تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ سکو تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کا فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ قربانی کرے جو اسے میسر آ سکے، اور اگر میسر نہ آئے تو 3 روزے تو ایام حج میں رکھے اور 7 گھر واپس پہنچ کر، یہ کل 10 روزے ہو جائیں گے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد الحرام مکہ کے باشندے نہ ہوں، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پہ اب ہم کچھ باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہے تو اسے چاہیے کہ اب اسے پورا کرے، یعنی حج کی سعادت جو ہے وہ پوری کرے، مکمل حج کرے۔ مگر اگر کسی مجبوری سے وہ یہ حج مکمل نہیں کر سکا تو اس کو قربانی دینی ہوگی۔ وہ قربانی یا تو خود دے سکتا ہے یا کسی کے ہاتھ بھجوا سکتا ہے، یا کسی کو تاکید کر سکتا ہے کہ وہ مناسب وقت پر اس کی طرف سے قربانی کر دے۔
اور جب تک اسے یقین نہ ہو کہ قربانی ہو چکی ہے تب تک اس نے اپنے سر کے بال نہیں منڈوانے۔ اب مطلب اس کو اندازہ ہے کہ اب میری قربانی جا چکی ہے اور اتنا وقت گزر گیا ہے تو اب میں اپنے سر کے بال منڈوا سکتا ہوں، تو وہ تب جا کے بال منڈوائے گا، اس سے پہلے نہیں منڈوائے گا۔ جب تک اس کی قربانی وہاں تک نہیں پہنچ جاتی تب تک اس نے بال اپنے نہیں منڈوانے۔ اور اس قربانی کو ہم دم احصار کہتے ہیں، جو حج اور عمرے سے رکنے کی وجہ سے لازم ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ نے حج کا یا عمرے کا ارادہ کیا، اس کا احرام باندھا، لیکن کسی وجہ سے آپ حج مکمل نہیں کر سکے تو آپ کو قربانی دینی ہوگی۔ اب آپ نے وقت کا تعین کر لینا ہے اپنے اندازے کے مطابق کہ اب میری قربانی وہاں مقام پہ پہنچ گئی ہوگی اور اب قربانی کر دی گئی ہوگی، تو پھر آپ نے بال اپنے منڈوا لینے ہیں۔ ایک بات، لیکن اگر کوئی شخص اس وجہ سے کہ اس کے سر میں کوئی زخم ہے یا کسی تکلیف کی وجہ سے وہ اپنے بال نہیں منڈوا سکا تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اسے فدیہ دینا پڑے گا۔ اب اگر کسی کو قربانی ہی نہیں ملتی تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے، یعنی حج کے دنوں میں روزے رکھے، اور ساتھ اس نے اپنے گھر میں جب پہنچ جائے، وہ حج عمرے سے فارغ ہو جائے، اپنے گھر پہنچ کے ساتھ رکھنے ہیں۔ یہ ٹوٹل 10 جو ہے وہ روزے ہو جائیں گے۔ اب چوتھی بہت امپورٹنٹ بات سمجھ لیتے ہیں جو یہاں سے پوائنٹ نکلتا ہے کہ پرانے وقتوں میں دور جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ عمرہ کے لیے الگ اور حج کے لیے الگ سفر کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت پہ یہ آسانی کر دی، یہ قید ختم کر دی، اور باہر سے آنے والوں کے لیے، یعنی جو مکہ میں نہیں رہتے، جو باہر سے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ رعایت فرما دی کہ وہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو جمع کر لیں۔ البتہ جو لوگ مکہ میں ہیں یا اس کے آس پاس ہی ہیں، ان کے پاس پڑتا ہے، تو انہیں اس رعایت سے کوئی فائدہ نہیں، مستثنیٰ ہے وہ اس رعایت سے، یعنی وہ اس میں فال نہیں کرتے، کیونکہ ان کے لیے تو کوئی ڈسٹنس میٹر ہی نہیں کرتا، وہ تو پاس ہی رہتے ہیں، اور ان کے لیے حج اور عمرے کے لیے الگ الگ سفر کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ جو اس کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا وہ سزا کا مستحق ٹھہرے گا۔ آیت نمبر 197، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کا عزم کر لے یا ارادہ کر لے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے دوران نہ جنسی چھیڑ چھاڑ جائز ہے، نہ بدکاری، نہ ہی لڑائی جھگڑا، اور جو بھی نیک کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، اور سفر حج میں بہتر زاد راہ تو پرہیزگاری یا تقویٰ ہے۔ اے عقل والو، عقل کی بات یہی ہے کہ میری نافرمانی سے بچتے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حج میں جو ہے کسی قسم کی شہوت، چھیڑ چھاڑ، چاہے وہ میاں بیوی ہی آپس میں کیوں نہ حج کرنے گئے ہوں، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ایسے ہی کنسیڈر کرنا ہے جیسے وہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ یہ ایک حج کا تقدس ہے اور اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا زاد راہ، یعنی حج کے لیے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ساز و سامان ہے، وہ ساتھ لے کر جانا ہے۔ اس کے 2 میننگز ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک میننگ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو ضروری سامان ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے حج کے لیے، وہاں سے لوگوں سے نہیں مانگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو ناپسند فرماتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ وہاں جا کے لوگوں سے مانگتے پھریں۔ آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ حج کر رہے ہیں نا، اگر آپ صاحب استطاعت ہی نہیں ہیں تو آپ پہ حج ہی فرض نہیں ہے، تو لہٰذا مانگنے والا کام نہیں کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے ورڈز میں اگر ہم لیں تو فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین جو ہے وہ تقویٰ پرہیزگاری ہے۔ تقویٰ پرہیزگاری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور کسی قسم کا اس طرح کا کام نہ کرنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یعنی مانگ ٹانگ، چھیڑ چھاڑ، لڑائی جھگڑا، ان چیزوں سے آپ نے منع رہنا ہے، تو آپ پرہیزگاروں کی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ایسی ہے جس سے ڈرنا چاہیے۔
آیت نمبر 198 لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ اگر تم حج کے دوران اپنے پروردگار کا فضل، رزق وغیرہ بھی تلاش کرو تو کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ پہنچ کر اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ راہ بھولے ہوئے تھے۔ اب جاہلیت کے دور میں وہ لوگ اس بات کو غلط سمجھتے تھے کہ دوران حج تجارت کریں، وہ اس چیز کو مکروہ سمجھتے تھے اور اس کو خلوص عمل کے خلاف سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت فرما دی، جبکہ اصل مقصد حج یہی ہوتا ہے، اور تجارت سے حج کے ارکان وغیرہ میں کچھ خلل بھی واقع نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اتنی دور سے حج کرنے جا رہا ہے، ساتھ میں کوئی چیزیں لے جاتا ہے کہ وہ آگے جا کے ان کی تجارت کرے گا، کچھ منافع کمائے گا، کوئی رزق کمائے گا، تو یہ جائز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرار دے دیا کہ اس میں کچھ گناہ نہیں۔ اب ایک جو بہت امپورٹنٹ رکن ہے حج کا، وہ ہمیں اس آیت سے پتہ لگتا ہے، عرفات میں وقوف۔ اور یہ جو عرفات میں رکنا ہے یہ سب سے اہم ہے، مناسک حج کے مناسکوں میں سب سے اہم مناسک یہ ہے، کیونکہ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، حج عرفات کی حاضری ہے، حج عرفات کی حاضری ہے، حج عرفات کی حاضری ہے۔ منع کے 3 دن ہیں، پھر جو شخص جلدی کر کے 2 دن میں ہی چلا جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، جو تیسرے دن ٹھہرا رہا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جس نے طلوع فجر سے پہلے عرفات کا وقوف پا لیا اس نے حج کو پا لیا۔ یعنی عرفات میں قیام پذیر ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں عرفات میں آپ نے کوئی بھی نماز آپ ادا نہیں کر سکتے۔ ظہر اور عصر کی نماز آپ نے ادا کرنی ہے عرفات میں قیام کرنے سے پہلے، اور جو مسجد اس عرفات کے میدان سے لنک ہوتی ہے وہ مسجد عرفات کے سفر میں نہیں آتی، اس کے حدود میں نہیں آتی۔ ظہر اور عصر کی آپ نے نماز ایک ساتھ ادا کر کے عرفات میں قیام کرنا ہے، اور وہاں پہ کوئی روایتی عبادت نہیں کرنی ہے، نماز ادا نہیں کرنی ہے، کسی قسم کی نوافل ادا نہیں کرنے، وہاں صرف اور صرف آپ نے قیام کرنا ہے، اور وہاں صرف اور صرف آپ نے اللہ تعالیٰ سے، اگر آپ کے دل میں کوئی دعائیں آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، مناجات کرنی ہے، لیکن کوئی بھی روایتی عبادت نہیں کرنی۔ آیت نمبر 199 ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر وہاں سے واپس لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے طریقے پہ چلنے والے لوگ عرفات کی بجائے مزدلفہ میں قیام کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو حمص کہتے تھے، جبکہ باقی عرب عرفات کا وقوف کرتے تھے۔ جب اسلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ عرفات میں جائیں، وہاں ٹھہریں اور وہاں سے لوٹ کر آئیں۔ کچھ لوگ جو ان کے بہت ہی زیادہ قریش مکہ تھے وہ سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بہت برتر سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم تو مزدلفہ سے ہی واپس لوٹیں گے۔ ان کی تردید اللہ تعالیٰ نے کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، جہاں سے باقی سب لوگ لوٹتے ہیں وہیں سے تم لوگ لوٹو گے، یعنی عرفات سے ہی لوٹو، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مہربان ہے۔ آیت نمبر 200 فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے تھے، یا اس سے بھی بڑھ کر۔ پھر لوگوں میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔
اب وہاں کے عرب کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، اکثر لوگ جو وہاں مناسک حج ادا کر لیتے تھے جب، تو وہ آپس میں خوش گپیوں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ کچھ لوگ عرب کے ایک رواج تھا کہ وہ شعر و شاعری میں بہت مہارت رکھتے تھے، ایک دوسرے کو شعر و شاعری سناتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے قصے، اپنی زمینوں کی تعریفیں اور یہ سب، اپنے علاقوں کی تعریفیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہاں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، جیسے تم لوگ اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہاں پہ جب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں یا جنرلی جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں دنیا میں بھی یہ دے دے، ترقی دے دے، دولت دے دے، پروموشن دے دے، سکسیس دے دے، پیسہ دے دے، اولاد دے دے، نعمت دے دے، پھل دے دے، فروٹ دے دے، بس دے دے، ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے، لیکن آخرت کے لیے کچھ نہیں مانگتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی رکھے گا، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اس صراط مستقیم پر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ایسی ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔